بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 26 نیوز HD۔ شامل کریں گے 26 نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے حملے جاری، 2 گھنٹوں میں 82 اموات کی مجموعی تعداد 9474 ہو گئی۔ 2398 مریضوں کی حالت تشویشناک، ایک دن میں 1704 نئے کیسز رپورٹ۔ مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلثوم پروین بھی کرونا سے جنگ ہار گئی، ملک میں 2403 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بھی کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت، کیسز کی 13% شرح کے ساتھ کراچی پہلے نمبر پر۔ لاہور میں کیسز مثبت آنے کی شرح 9.49% رہی۔ سربراہ کرونا ٹاسک فورس ڈاکٹر عطاء الرحمان کہتے ہیں نئی قسم زیادہ خطرناک ہے، یہ تیزی سے پھیلتی ہے، ٹیسٹنگ بڑھائی جائے۔ نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد نے احسن اقبال پر فرد جرم عائد کر دی۔ سابق DG سپورٹس بورڈ اختر نواز، سرفراز رسول، وزارت منصوبہ بندی کے افسر آصف شیخ اور پرائیویٹ کنٹریکٹر محمد احمد پر بھی فرد جرم۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، 12 جنوری کو نیب گواہ طلب۔ احسن اقبال بولے نارووال سپورٹ سٹی کمپلیکس کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے، بنی گالہ کا NRO لینے والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جھوٹے ریفرنسز کا مقصد اپوزیشن کی کردار کشی ہے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، بیٹے سلیمان شہباز، بیٹی رابعہ ارون اور داماد ارون یوسف کے اثاثے ضبط۔ نیب نے رپورٹ احتساب عدالت میں جمع کرا دی۔ کینسر کا مریض ہوں، اب تک ڈاکٹر دیکھنے نہیں آیا، کل صرف کمر درد کے لیے ڈاکٹر کو دکھایا گیا، پیشی سے ایک دن پہلے ڈاکٹر بلا کر تماشا لگا لیتے ہیں۔ شہباز شریف کی عدالت میں دہائی، آپ الگ سے درخواست دیں، اس پر علیحدہ سماعت کروں گا۔ جج جواد الحسن کے ریمارکس۔ مولانا فضل الرحمان جن کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے آج اسی گروہ کے سرغنہ ہے۔ مریم نے خود نواز دور میں نمائندے اسرائیل بھیجے جانے کا انکشاف کیا، اللہ تعالیٰ نے خود ان کو ان کے ہاتھوں ایکسپوز کر دیا۔ شہباز گل کا ٹویٹ۔ فواد چودھری بولے لانگ مارچ ہوگا نہ استعفے، ساری اپنی تنخواہ میں کام کریں گے۔ مریم اور بلاول شو پیس ہیں، فیصلے تو نواز اور زرداری نے کرنے ہیں، وہ اپنے مقدموں سے نکلنا چاہتے ہیں، باقی کسی معاملے سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں۔ حکومت کی غلطیاں اور کرپشن کسی کو نظر نہیں آ رہی، چینی، گندم اور LNG میں اربوں روپے کھانے پر کیس نہیں بنتا، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں اپوزیشن پر جھوٹے کیس بنائے گئے، LNG پر 2 ماہ سے سوالات کا جواب نہیں آیا، ملک میں گیس نہیں، مہنگائی آسماں کو چھو رہی ہے، جھوٹ بول کر ملک زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ وفاقی حکومت کا ڈرون ریگولیٹری اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ڈرون پالیسی مرتب کرنے کے لیے وزیر اعظم کو بریفنگ۔ ڈرون ٹیکنالوجی سیکیورٹی، امن و امان، شہری منصوبہ بندی اور زراعت کے لیے بہت مفید ہے۔ وزیر اعظم کی قانون سازی اور اتھارٹی کے قیام کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت، کمیٹی 1 ماہ میں قانون کو مسودہ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کرونا وبا کے باوجود ملکی معاشی صورتحال پر اچھی خبر، نومبر میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $447 ملین رہا، رواں مالی سال اب تک سرپلس $1.6 بلین رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، ملک میں کرونا صورتحال پر بریفنگ ہوگی، PDM تحریک سے نمٹنے اور سینٹ الیکشن کی تیاریوں پر مشاورت ہوگی۔ برطانیہ سے بھیس بدلتے، کرونا سے پاکستان بھی الرٹ، برطانیہ سے پاکستان آنے والی پروازوں پر عارضی پابندی عائد۔ NCOC کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی آج سے 29 دسمبر تک ہوگی۔ آسٹریلیا، جرمنی، ہالینڈ، بیلجیم، کینیڈا، ارجنٹینا اور اٹلی کا برطانیہ سے فلائٹ آپریشن معطل۔ برطانوی وزیر اعظم کی زیر صدارت کوبرا میٹنگ میں صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بورس جانسن کہتے ہیں وائرس سے دیگر ممالک کے تحفظات کو آگاہ کیا، اب تک 5 لاکھ افراد کو ویکسین دے چکے۔ مسلم لیگ نون نے استعفے جمع کروانے کے لیے 2 دن کی ڈیڈ لائن دے دی، پنجاب میں استعفے لینے کے لیے پارلیمانی گروپ تشکیل۔ اجلاس آج ہوگا، پارلیمانی سربراہ تمام قیادت سے استعفے لے کر قیادت کو جمع کرائیں گے۔ حمزہ شہباز بھی اپنا استعفیٰ پارٹی کے سینئر رکن کے پاس جمع کرائیں گے۔ پنجاب اسمبلی سے مسلم لیگ نون کے باغی رکن جلیل شرک پوری نے مشروط استعفیٰ اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا۔ استعفے میں لکھا گیا کہ MNA سمیت ملکی سارے ارکان مستعفی ہو جائیں، ان کا استعفیٰ بھی منظور کر لیا جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی چینی سفیر سے ملاقات میں خطے کی صورتحال، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آرمی چیف نے کہا چینی وزیر کے حالیہ دورے سے پاکستان اور چین تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔
کوئی پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے، وزیر اعظم سے استعفیٰ چھین لیں گے، عمران خان کے جانے کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں ہمارا کٹ پتلی وزیر اعظم زمینی حقائق سے واقف ہی نہیں، ان کے پاس عوام کے مسائل کا کوئی حل نہیں، لانگ مارچ پی ڈی ایم کارڈ ہے، کب اور کیسے کھیلنا ہے یہ فیصلہ ہم سب مل کے کریں گے۔ عمران خان کو سمجھنا چاہیے کہ عوام کا سمندر جب اسلام آباد آئے گا تو کیا حال ہوگا۔ اپوزیشن نے سینٹ الیکشن میں حصہ نہ لیا تو عمران خان کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، جس کے بعد بھرپور قانون سازی کریں گے، اچھا موقع ہوگا، اپوزیشن اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا مشورہ، کہتے ہیں نواز شریف ملکی اداروں کے خلاف بیانیاں رکھتے ہیں، کوئی ایسا آرمی چیف اور جج نہیں جس سے انہوں نے تصادم نہ کیا ہو، انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا شیرانی نے اپنے ہی امیر کے خلاف بغاوت کر دی، کہتے ہیں پارٹی کسی کی جاگیر نہیں، جو عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں وہ خود سلیکٹڈ ہیں، آنے والے 5 سال بھی عمران خان کے ہوں گے، پی ڈی ایم تحریک کا کوئی مقصد نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 24 دسمبر کو پارٹی اجلاس طلب کر لیا، مولانا شیرانی کے بیان کی تحقیقات کی جائیں گی۔ ملک بھر میں گیس بحران، سوئی سدرن کو گیس کی قلت کا سامنا، پاور پلانٹ کو سپلائی نصب کر دی گئی، گھریلو اور کمرشل سیکٹر کی طلب پوری کرنے میں مشکلات، شہری ایل پی جی سلنڈر اور لکڑیاں جلانے پر مجبور، لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس غائب، خواتین کو گیس کے کم پریشر سے دشواری کا سامنا۔ آسمان پر قدرت کا عظیم ترین نظارہ، 800 سال بعد 2 سیاروں کا ملاپ، زہر اور مشتری انتہائی قریب آ گئے، ماہرین فلکیات کے مطابق دوبارہ یہ منظر 400 سال بعد دکھائی دے گا۔ ستارہ شناس اور نجومیوں نے کئی آراء منسوب کر لی، بعض کے مطابق اس عمل کا زمین پر اثر ہوگا۔ آخری مرتبہ 1226 میں قدرتی منظر کے دوران چنگیز خان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ میرا جی کا نیا چٹکلا، 2.5 لاکھ کا فون کھو گیا، ڈھونڈنے پر 5 لاکھ کے انعام کا اعلان کر دیا، کہتی ہیں میرا موبائل گم ہو گیا، کسی کو ملے تو لازمی بتائے، 5 لاکھ انعام دوں گی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سپیل، سوات، لاہوڈنڈ، کالام اور معلم جبہ سمیت بالائی علاقوں میں برفباری، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا، ہنزا میں -10 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ٹیم پاکستان کے مرغن غذاؤں پر وار، کھلاڑیوں نے قورمہ، چکن، حلیم، بریانی اور نہاری کی دعوت اڑائی۔ آج تیسرا T20 ہے، کیا کھلاڑی اتنے خوابوں کے بعد سست تو نہیں پڑ جائیں گے؟ سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے۔ ملک بھر میں گیس بحران، سوئی سدرن کو گیس کی قلت کا سامنا، پاور پلانٹ کو سپلائی نصب کر دی گئی، گھریلو اور کمرشل سیکٹر کی طلب پوری کرنے میں مشکلات، شہری ایل پی جی سلنڈر اور لکڑیاں جلانے پر مجبور، لاہور کے متعدد علاقوں میں گیس غائب، خواتین کو گیس کے کم پریشر سے دشواری کا سامنا۔ آسمان پر قدرت کا عظیم ترین نظارہ، 800 سال بعد 2 سیاروں کا ملاپ، زہر اور مشتری انتہائی قریب آ گئے، ماہرین فلکیات کے مطابق دوبارہ یہ منظر 400 سال بعد دکھائی دے گا۔ ستارہ شناس اور نجومیوں نے کئی آراء منسوب کر لی، بعض کے مطابق اس عمل کا زمین پر اثر ہوگا۔ آخری مرتبہ 1226 میں قدرتی منظر کے دوران چنگیز خان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ میرا جی کا نیا چٹکلا، 2.5 لاکھ کا فون کھو گیا، ڈھونڈنے پر 5 لاکھ کے انعام کا اعلان کر دیا، کہتی ہیں میرا موبائل گم ہو گیا، کسی کو ملے تو لازمی بتائے، 5 لاکھ انعام دوں گی۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کا نیا سپیل، سوات، لاہوڈنڈ، کالام اور معلم جبہ سمیت بالائی علاقوں میں برفباری، پارہ نقطہ انجماد سے نیچے گر گیا، ہنزا میں -10 ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برفباری کا سلسلہ مزید 2 دن تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ ٹیم پاکستان کے مرغن غذاؤں پر وار، کھلاڑیوں نے قورمہ، چکن، حلیم، بریانی اور نہاری کی دعوت اڑائی۔ آج تیسرا T20 ہے، کیا کھلاڑی اتنے خوابوں کے بعد سست تو نہیں پڑ جائیں گے؟ سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ 26newshd.tv۔